بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور انور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو جو کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ہمارے اولیاء کرام نے بھی بہت سا مرتبہ پایا، وہ کس لیے؟ اللہ کا ذکر کر کے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ کے۔ تو آج میں حضور غوث اعظم کی پھوپھی جان کی ایک چھوٹی سی کرامت آپ کے ساتھ بیان کروں گی کہ ایک دفعہ جیلان میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی ہو گئی، یعنی لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ لوگوں نے نماز استسقاء یعنی بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز پڑھی، لیکن بارش نہ ہوئی۔ تو لوگ آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمۃ اللہ علیہا کے گھر آئے اور ان سے بارش کے لیے دعا کرنے کی ریکویسٹ کی۔ وہ اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب کریم، میں نے تو جھاڑو دے دی، اب تو چھڑکاؤ فرما دے، یعنی بارش سے سیراب فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ لوگ اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور پورا جیلان خشک ہو گیا۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اولیاء کرام کی محبت بگڑیاں بنا دیتی ہے۔ اولیاء کرام کی محبت شیطان سے بچانے کا کامیاب ترین ہتھیار ہے۔ اولیاء کرام کی محبت رب کریم کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اولیاء کرام کی محبت گناہوں سے نفرت سکھاتی ہے۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ پاک نے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ طاقت قوت بخشی کہ آپ شیطان کے خفیہ واروں کو نہ صرف اچھی طرح پہچانتے بلکہ اللہ پاک کی عطا سے ان کو ناکام بنانے کا اختیار بھی رکھتے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے سید شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے بارے میں فرماتے ہیں، جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تو وہ جگہ چراغ کی طرح روشن ہو جاتی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی ان کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی غائب ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ چراغ در حقیقت شیطان تھا جو تمہاری خدمت کرتا تھا اور تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں تمہاری اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد جب بھی امی جان کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تو وہاں ایسی روشنی ہو جاتی جیسے چاند کی چاندنی ہو۔ المدد یا غوث اعظم دستگیر بے کساں، پھنس گئی ہے ناؤ طوفاں میں لگا دیں آپ پار۔ سبحان اللہ! سنا آپ نے قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کیسی شان و شوکت والے تھے کہ آپ کے وجود مسعود کی برکت سے شیطان بھاگ گیا۔ تو ہمیشہ شیطان بڑا مکار و عیار ہے، وہ جادوئی کرتب بھی دکھاتا ہے، اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ اپنی عقل و ہوشیاری پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ پاک کے فضل و کرم، اللہ پاک کی نظر و کرم پر خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے۔ یاد رہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس چور آتا ہے، جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس ایمان کا لوٹیرا شیطان ضرور آتا ہے، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کے پاس اس قدر نیکیوں کے خزانے بھی کثرت ہوتی ہے، لہٰذا وہاں شیطان بہت زیادہ زور لگاتا ہے۔
لہٰذا اپنے ایمان کو ہمیشہ بچا کر رکھیے اور حلال حرام کی پہچان کیجیے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے حلال کیا چیز رکھی ہے اور اللہ پاک نے ہمارے لیے حرام کیا چیز رکھی ہے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی خاص عمل لے کر آئی ہوں۔ یہ عمل آپ کی بگڑیاں بنا دے گا، آپ کو دولت عطا فرمائے گا، مال عطا فرمائے گا۔ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے۔ کیسے آپ نے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ چاول کے آپ نے صرف 4 دانے لینے ہیں، زیادہ نہیں، صرف اور صرف 4 دانے۔ دن کا کوئی بھی حصہ مقرر کر لیجئے، کوئی بھی ہو وقت، آپ بالکل باوضو ہونے چاہیے۔ تو آپ نے چاول کے 4 دانے اپنے ہتھیلی پر رکھ لینے ہیں یا کسی پلیٹ وغیرہ میں صاف جگہ پر آپ نے ان کو رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد باوضو حالت میں آپ ہوں گے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا اسم گرامی یا اللہ کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یا رزاق کو 100 بار پڑھنا ہے، اور 33 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ تینوں آپ نے عمل کر کے ان 4 دانوں پر دم کر دینا ہے۔ اب وہ 4 دانے آپ نے اپنے گھر کے 4 کونوں میں رکھ دینے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے دیکھ لیں کہ کون سے 4 کونے بن رہے ہیں، ان 4 کونوں میں آپ رکھ دیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ نے وہ 4 دانے جب رکھنے ہیں تو اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتانا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی ہفتے میں اللہ پاک آپ کو مال و دولت سے نواز دے گا، آپ کا قرض اتر جائے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر کوئی ناراض ہے تو وہ مان جائے گا، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو اور اس کے علاوہ اگر ایک ہفتے میں آپ کا کام مکمل نہ ہو تو آپ اگلا جیسے ہی 7 دن گزریں آپ نے پھر سے یہی عمل دہرا دینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ تھا میرا آج کا وظیفہ۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں عابدہ شیخ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، البشا ہیں، ہینا بیگم ہیں، عالیہ مدثر ہیں، اس کے علاوہ محمد عریض ہیں اور محمد عارض ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ غوثیہ ہیں، نوری مرزا ہیں، نشید ہیں، کافل اختر ہیں اور شبانہ ہیں، ریشمہ صدیق ہیں، ضمیر ہیں اور عامر نوید ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ فدا شاہ ہیں، پرنسز ہیں، سفیان کنگ ہیں، محمد مرزا ہیں، قاسم ملک ہیں، اس کے علاوہ میاں سفیر ہیں، کیسر بیگم ہیں، رضیہ مسز علی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے، آپ کا درود پاک پڑا ہوا قبول فرمائے۔ زینب بی علی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے، آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔